ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج بہت اہم موضوع ہے اور موضوع ہمارا معاشرتی موضوع ہے اور جس کے حوالے سے اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے اور بدلتے ہوئے جو ہمارے اطوار ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ایسا کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر مغربی جو اثرات ہیں ہماری تہذیب پر وہ کس انداز سے اور کتنی تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آج موضوع اسلام میں مرد و عورت کی جائز و ناجائز زینت کا تصور۔ تو آیا آج کل جو فیشن ہو رہا ہے، یعنی کہ مرد حضرات جو اختیار کر رہے ہیں، جو خواتین اختیار کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے جو اسلامی احکامات اس کو بھی انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ علماء حضرات سے آج بہت اصلاحی گفتگو انشاءاللہ ہم سنیں گے جو ہمارے معمولات زندگی میں ہمارے لیے بہت رہنما ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بڑی محبت آپ کی، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ بس آپ نے کہہ دیا، میری محنت مجھے وصول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ مفتی سبحان خان صاحب موجود ہیں، سعد خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ماسٹر سمیر، دانیال شیخ، اور ماشاءاللہ علی شبیر، علی حیدر چوہان، حسان اللہ حسینی، سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیش کریں گے؟ حمد رب جلیل، نعت رسول مقبول، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، آج کی رات کی برکتیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہیا حتی مطلع الفجر۔ تو اس وقت سے پہلے جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں سمیٹ لیں، پھر اذان ہو جائے گی، روزہ اختیار کر لیں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور پھر اگلے دن کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں جنہیں ہم گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ شب بیداری کے ساتھ گزار رہے ہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ پوری محفل آپ نے دیکھی ماشاءاللہ، نعتوں کا سلسلہ رہا، خطاب ہوا، درود و سلام، اس میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں میں نے دیکھا کہ دعاؤں کے لیے رقت انگیز ایک ایسے لمحات تھے کہ جس میں لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ آپ بھی دعاؤں میں شامل رہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے سنا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا
مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے،
سب تمہارا کرم میں تو نادان تھا دانش سبھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی مجھے سرکار نے رسوا نہ کیا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے ہمیں نعت خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تمہارا یہ سب تمہارا آقا یا رسول اللہ میرے آقا سونیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ 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 کیا کہنے حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا یہ کلام پیش کیا گیا اس میں ایک شعر بڑا کمال ہے وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے تو جناب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور موضوع پر بات کریں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں حضرت یہ فرمائیے گا مرد و عورت سے قطع نظر اسلام زینت کے حوالے سے جو احکامات دیتا ہے زینت کے بارے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ابتداءً آپ کلام فرما دیں تاکہ ایک بنیاد فراہم ہو جائے ہمارے لیے مزید سوالات قائم کریں اور اس پر وضاحت لے لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اصول عطا فرمائے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں ضوابط اور اصول عطا فرمائے اس کے اندر یہی ہے کہ شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر آپ زینت کر سکتے ہیں اسلام یہی حکم دیتا ہے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پراگندہ بال ہیں اور کپڑے بھی بڑے گندے ہیں داڑھی بکھری ہوئی حضور نے فرمایا کہ یہ کیا اپنا حال کیا ہوا ہے کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو سنوار سکو اور اپنی زینت کر سکو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مختلف انواع و اقسام کے مال ہیں اللہ ایک مال نہیں بہت سارے مال ہیں فرمایا پھر یہ کیا حشر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو سنوارو اپنے آپ کو اچھا کرو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے جوتے پہنتے ہیں تو کیا یہ تکبر میں آئے گا فرمایا نہیں اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتے پہننا اپنے آپ کو اچھا رکھنا اللہ جمیل ویحب الجمال کیا بات رب تبارک و تعالیٰ تو پسند فرماتا ہے جمال کو پسند فرماتا ہے طہور شطر الایمان طہارت کو پسند فرماتا ہے خاص طور پہ یہاں فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے فرمایا تکبر یہ ہے رئیس بھائی کہ انسان جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے یا اچھے جوتے پہن کے دوسروں کو کمتر جانے حقیر نہ جانے حقیر نہ واہ جانے اور فرمایا حق کو نہ جٹلائے باقی فرمایا کہ اسلام کے یہی حکم ہے کہ آپ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہو مرد کے لیے مثال کے طور پر سونا پہننا حرام ہے ایک انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا کوئی چیز نہیں پہن سکتا مرد تو مرد سونا نہ پہنے عورتوں کے لیے سونا چاندی حلال ہے مرد کے لیے چاندی کی ایک صرف انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے اس میں بھی ایک نگ ہو یہ جو 2 انگوٹھیاں اور 3 انگوٹھیاں کی جتنی انگوٹھیاں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی جو ہے مسائل بڑھتے جائیں گے اس سے مسائل بھی ولایت بڑھتی جائے گی ولایت کے انگوٹھیوں کے ولایت کے درجات ہیں ایک ایک انگوٹھی کے ساتھ جتنی انگوٹھی بڑھتی جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر صرف ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا کی اس میں ایک نگ لگاؤ تو شریعت نے
حدود و قیود رکھے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ آپ اس حدود و قیود میں رہتے ہوئے زیب و زینت کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے تو خاص طور پہ کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا بات، لیکن فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، بے شک فرمایا کہ خاص طور پر نماز سب سے بڑی اللہ کی عبادت ہے، فرمایا تمہیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ آراستہ اور سب سے زیادہ جو اچھا بنانا ہے وہ اس وقت بنانا ہے جب تم اپنے رب کی بارگاہ کے کیا اندر۔ بات ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام، آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو نیا خوبصورت لباس پہن سبحان اللہ، خوشبو لگا کے، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں دھوتی پہن کے آتے ہیں، جس میں ٹراؤزر پہن کے آگے ٹی شرٹ پہنے آ جائیں، اللہ اکبر، چڈی پہنی ہوئی ہے، نکل آئے۔ اب یقین کریں ایک دن اقامت ہوئی تو ایک میں نے چڈی میں دیکھا، تو اقامت ہو چکی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کر کے آئے بھائی؟ تو بولا کہ بس وہ آ گیا، کام کر رہا تھا، جلدی سے آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ پہن کے سسرال جائے گا، یہ والا پہن کے سسرال جائے گا؟ تو کہنے لگا سسرال تو نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا خدا کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، سب سے بڑی جو بارگاہ ہے جہاں آپ کی زیب و زینت، آپ کے بدن میں بدبو نہ ہو، خوشبو لگا کر آئیں، کوئی ایسی، فرمایا اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو ہمیں زینت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، اچھا لباس پہنیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیجئے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت کے حدود کو نہ، اب تھوڑا سا مال آیا تو اس نے کہا بھئی سونے کے انگوٹھیاں پتہ تو چلے، گلے کے اندر چین مین بھی نظر آئے، جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو تھوڑا نظر تو آئے بھئی مال آیا ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں کرنا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے کہ رب نے مال دیا ہوا ہے لیکن میں نے وہ زینت نہیں کرنی ہے کہ جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اور جس سے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو۔ اسی طرح ہماری بہنیں ہیں، دیکھو مردوں کے لیے سونا نہیں ہے، مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے فرمایا سونا بنا ہی تمہاری زینت کے لیے، تم سونا پہنو، سونے کے زیور پہنو اپنے آپ کو، لیکن اس زینت کو ایک حدود و قیود کے اندر رکھو، اس زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے قطع نظر اس کے کہ مرد و زن سے ہٹ کر جو زینت کا جو ایک تصور ہے اسلام میں اور جو اس حوالے سے احکامات ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں بخوبی بیان فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اس پر مزید جہتیں سامنے آ گئی ہیں، بہت سے ایسے اس پر ہمارے سامنے زاویے آ گئے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج مرد و زن کی زینت کے حوالے سے جو تصورات ہیں اور جو احکامات ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہم مرد حضرات کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ صاحب یہ فرمائیے گا مرد کے لیے کون کون سی زینتیں جائز ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اس پر کلام فرمائیے۔ جیسے مفتی صاحب علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگ بڑا کیجول آ جاتے ہیں، آپ خود محراب و مسجد سے وابستہ ہیں، محراب و ممبر سے، ٹی شرٹ پہن آتے ہیں، ٹراؤزر پہن آتے ہیں، وہ بھی شارٹس پہن آتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس کا پروٹوکول جو نماز کا ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، جو سب سے حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور کسی دنیاوی کسی ہلکے پھلکے سے افسر کے پاس جانا ہو تو جناب پوری زیب و زینت کے ساتھ جاتا ہے انسان۔ تو اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، اس معاملے میں ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو افراط و تفرید کا معاملہ نظر آتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو زیب و زینت کو اپنے لیے بالکل حرام سمجھتے ہیں، اور وہ استری والا کپڑا پہننا بھی اس چیز کو اپنے لیے تقوی کا ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ اگر پہن لیا تو، اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ بالکل کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے اور حضور کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سرزنش فرمائی جاتی، کیونکہ دین وہ بالکل اس طرح کی کیفیات کا نام نہیں ہے کہ وہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ پتہ نہیں پچھلی دنیا کا اور پچھلے زمانوں کا ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے لباس پوشاک سے متعلق، شکل و صورت سے متعلق اور انسان کے رہن سہن سے متعلق وہ نفاست پسندی کا درس دیا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ وہ ہے جو اس زیب و زینت کے معاملے میں بالکل حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تو شریعت مطہرہ نے اعتدال کا درس دیا ہے، چاہے وہ لباس کے معاملات ہوں یا شکل و صورت ہو، دیگر اس طرح کے معاملات زیب و زینت سے متعلق ہو۔ شریعت مطہرہ نے صرف چند اصول بیان فرما دی ہے، جس طرح پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ وہ اگر مرد ہے تو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرے،
وہ لباس پوشاک کے معاملات ہیں کہ لباس ایسا نہ پہنے کہ وہ بھڑکیلا لباس ہو، زرق برق لباس ہو، یا پھر ایسا چست لباس نہ ہو کہ اس کے جسم کی حیت و ساخت وہ جھلک نظر آتی ہو. جیسا علامہ صاحب نے کلام فرمایا نا کہ نمازوں کے لیے جہاں زیب و زینت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا وہاں نہیں کی جاتی. وہ مسجد ہے، وہ نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز یعنی اللہ معاف کرے ایسی کیفیت ہے کہ وہ ناقابل بیان ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے. اور بطور خاص نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اور یعنی اگر جسمانی اعضاء کی ساخت اور جھلک وہ نظر آتی ہے تو یہ تو لباس کے جو تقاضے ہیں، لباس کے جو مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو وہ لباس زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، اور اس سے بھی پہلی اس کی جو شرط ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ سطر ڈھانپنے کے لیے تو وہ ساتر ہو اور وہ زیب و زینت والا ہو، لیکن وہ ایسا زرق برق لباس نہ ہو کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو، اور ایسا لباس نہ ہو کہ وہ اس سے جسمانی اعضاء کی ساخت اور وہ جھلک واضح نظر آتی ہے. پھر شکل و صورت سے متعلق اگر ہم دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایسا حلیہ اپنانا کہ اس میں اگر کسی بھی طور پر عورتوں کی مشابہت پیدا ہوتی ہے تو اس پر نہ صرف ممانعت فرمائی گئی بلکہ ایسا اختیار کرنے والے کو لعنت فرمائی گئی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وعید فرمائی نا کہ جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، حضور نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے. یعنی آج ہم دیکھیں بال لٹیں وہ لمبی لمبی ہیں، جی ہاں بالکل، اور پونی باندھی ہوئی ہے اور عجیب و غریب حلیہ ہے. یعنی وہ پیچھے سے اگر دیکھے تو باجی اور باجا میں فرق نہیں نظر آتا کہ یہ باجی ہے یا باجا ہے. تو وہ اس ایسی کیفیت، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زلف مبارک کا اگر معاملہ دیکھیں تو وہ آپ کی کان کی لو تک ہے، یا پھر اگر کبھی بڑھ جاتی تو وہ شانہ مبارک کو وہ چھو لیتی، لیکن اس سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو ایسا بالوں کو اختیار کرنا، بالوں کی ایسی کیفیت بنانا کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس وعید میں شامل ہو گئے. پھر اسی طرح چہرے کو اگر ہم دیکھیں، چہرے کی بناوٹ ایسی بنائی جاتی ہے کہ وہ یعنی بالکل عورتوں کے ساتھ مشابہ، لپسٹک لگا رہے ہیں، کانوں میں بالیاں لگا رہے ہیں اور ٹاپس لگا رہے ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں اختیار جو بطور خاص اس کی وجہ ہی عورتوں کے لیے. ایسی چیزیں مردوں کے لیے اختیار کرنے کی ظاہر مشابہت ہے، اور مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے. فیشل وغیرہ کرا سکتے ہیں مرد حضرات؟ فیشل کے لیے اگر یہ ہے کہ وہ جس طرح چہرے پر کیل مہاسے ورا چھائیاں ورا آ جاتی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے، یا گرد ورا وہ جم جاتی ہے، اگر اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی اختیار کرتا ہے اور اس سے مشابہت مقصود نہیں ہے بلکہ صفائی ستھرائی مقصود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ اس کے استعمال میں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ جو یعنی شرعی طور پر وہ حدود و قیود میں پورا نہیں اترتے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ وہ اغیار کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یعنی ان کے دینی شعائر یا دینی علامات میں وہ شامل ہو. جس طرح آج ہم دیکھیں کہ سلیب پہن رہے، زنار اور یہ دیگر اس طرح کی چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں، کڑے ورات، تو اب اس کو تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی. یعنی حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، وہ انگوٹھی سونے کی پہنی تھی، سختی سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور وہ صحابی رسول کی غیرت کیسی ہے، یعنی حضور نے جیسے ہی فرمایا تو وہ اتار کے پھینک دی. کسی نے کہا کہ یہ اس کو اٹھا لیں، یہ تو استعمال کر سکتے ہیں کسی اور، یعنی اس کو بیچ کے یا کسی اور شکل میں اس کو ڈال لیں. تو فرمایا کہ جس چیز کو حضور نے ناپسند کیا میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا کسی بھی طور پر، اپنے ذاتی استعمال میں اس کو کسی بھی طور پر نہیں لاؤں گا. تو اغیار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ شرعاً انتہائی ممنوع ہے. اور حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. تو اغیار کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ تکبر اور اسراف کے طور پر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور وہ اپنا وہ لباس پہن کر دوسروں کو اپنے سامنے حقیر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کسی دوسری دنیا کا بندہ نہ سمجھے، بلکہ وہ لباس اگر اچھا پہن رہا ہے، حضور کی حدیث مبارکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، لیکن وہ جمال کے لیے ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے طور پر ہو، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنے کے لیے، دوسروں کی حقارت کے لیے ہو. اگر اس طور پر ہے تو یقیناً یہ لباس ایسا، اور بلکہ اگر کوئی عاجزی اس طور پر اختیار کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے اور میری دھوم اور اس طرح کے معاملات ہو جائے تو اس چیز کو بھی منع فرمایا گیا. تو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر اللہ کی نعمتوں کے اظہار اور شکرانے کے طور پر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ ہوں، یا حضور غوث العظم پیر نبی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لباس کے حوالے سے بات آئے تو بہت اچھا، اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن کیا تھا، حقیر کسی کو نہیں جانتے تھے. آج 4 پیسے اگر کسی کے پاس آ جائیں
تو وہ اچھی چیز استعمال کر کے دوسرے کو مسلمان بھائی کو حقیر گردانتا ہے. اس کا کیا لیول ہے یار, مجھ تک کہاں پہنچ سکتا ہے یہ جو سوچ ہے, یہ مذموم سوچ ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اسی موضوع کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. آج مرد و زن کی زینت کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. ہم نے بہت اچھے انداز میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے اس کو پہلے بریف کیا, کس انداز میں کیا احکامات ہیں. قطع نظر مرد و زن جو احکامات ہیں زینت کے, اس پر کلام فرمایا مفتی صاحب نے. مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی نے مرد حضرات کے لیے جو زیب و زینت کے جو احکامات ہیں اور جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے مفتی سعد خان صاحب سے. مجھ سے یہ بتائیے گا کہ عورتوں کے لیے جو زیب و زینت کے لیے جو تعلیمات ہیں کہ اس کی کیا باؤنڈریز ہیں, ذرا اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اور رئیس بھائی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ چند عبادات کا نام نہیں ہے, پوری طرز زندگی کا نام ہے. آپ نے زندگی گزارنی کیسے, لباس سے لے کے کھانے سے لے کے سب کچھ اسلام نے تعین کر کے بتا دیا. جیسے کہ مردوں کے حوالے سے ہے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ ان کی مشابہت عورتوں کی طرح لگے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا ایسا لباس نہ ہو کہ وہ مردوں کی مشابہت میں آئے. اور اسی طرح عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے, لیکن ایک مخصوص دائرے کے اندر, پردے کے اندر. عورت صرف اپنے محرم شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں, بالکل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ وعید نازل ہے کہ اگر کوئی عورت اس نیت سے جیسے باہر جاتی ہے, خوشبو لگاتی ہے تاکہ دوسرے مرد اس کی طرف مائل ہوں, تو یہ بھی ایک طرح سے بدکاری ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک بات میں اس میں ضمناً ایک چیز ایڈ کروں گا, ہمارے ہاں جو خواتین ہیں, جو ویسٹرن متاثر خواتین ہیں, ان کے نظر میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک پردہ رکھا ہے خواتین کے لیے وہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کوئی کنزرویٹو ہو جاتے ہیں, یا اسلام بڑا ظلم کرتا ہے خواتین کے لیے ان کو پردے میں رکھنا. دیکھیں, اگر آپ الفاظ پر غور کریں نا, تو برٹش جو آپ بائبل کے اندر دیکھیں, عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے وومن. وومن کا مطلب کیا ہوتا ہے, وومن ٹو اسٹرے دا مین, مرد کو گمراہ کرنے والی چیز, اس کا مطلب ہے وومن. اگر آپ سنسکرت کے اندر جائیں, عورت کا نام ہے ناری. ناری کا مطلب ہے آگ میں لے جانے والی. اگر آپ اسلام کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے عورت کے لیے عورت کا لفظ منتخب فرمایا, مطلب چھپانے والی, the precious, قیمتی چیز. تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو اصل جو عزت دی ہے, تکریم دی ہے, وہ اسلام نے دی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ وہ موم بتی مافیا جو بہت زیادہ فیمنزم اپروچ. اور اس میں میں ایک بات عموماً کہوں گا, جب ہمارے یہاں سے عورت کے حوالے سے جب کتابیں بھی لکھی گئیں تو اس میں جینڈر ڈسکورس ہو گیا. جینڈر ڈسکورس کا کیا مطلب ہے رئیس بھائی, جب آپ نے ایک بات کہہ دی نا, یہ مرد ہے, یہ عورت ہے. پہلے ایک بیٹی کے لیے باپ کا حکم تھا کہ میرے باپ نے کہا اب گھر سے باہر اس لباس میں نہیں جانا. اب اس بیٹی کے لیے ایک مرد کا حکم ہے. جب یہ سینس پیدا کر دیا نا آپ نے اپنے معاشرے کے اندر, تو ایک معاشرہ عجیب ڈگر میں چل پڑا. تو اس حوالے سے یہ بہت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہماری تمام خواتین کو, بہنوں کو, ماؤں کو, کہ اسلام نے اصل میں خواتین کو عزت دی. اسلام وہ ہے جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, باقاعدہ سیل اینڈ پرچیز ہوتی تھی. اسلام نے آ کر بتایا کہ عورتوں کی تکریم کیا ہے, عزت کیا ہے. اور پھر میں تو کہتا ہوں دن میں 100 مرتبہ تمام خواتین کو, تمام مردوں کو, تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے, جن کے آنے سے دین کا, لوگوں کا ہر شعبہ عزت و تکریم تک پہنچائے. تو مختصراً خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ, اور وہاں اگر وہ زیب و زینت اختیار کریں جہاں صرف خواتین ہوں تو اس کے اندر اختیار کی جا سکتی ہے, یا صرف اپنے شوہر کے لیے, محرم کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا اگر ان کے اپنے شوہر کے لیے اختیار کریں تو اچھی بات ہے, مستحب. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہم نے جو محمود یا جو مذموم چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب یہ جاننا چاہیں گے ہم, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, شرع نے جن چیزوں کو منع کیا ہے, ظاہر اس میں کوئی حکمت ہوگی, ہماری سوچ فہم وہاں تک نہیں جاتا, اس کی وجوہات ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس کے معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, چونکہ ظاہر اس میں حکمت ہے شرع کی جانب سے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ سونا ہے مرد کے لیے, تو یہ تو خالصتاً حکم الہی ہے, اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ہم مردوں کے لیے اس کو حرام رکھا ہے. مرد اگر زیب و زینت کے اندر پڑ جائے گا تو مرد کے جو کام ہے وہ نہیں کر سکے گا. خواتین کو صنف نازک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر رکھا ہے اور اس کے اندر رکھا ہے. مرد کے اور کام ہیں, مرد کے اور معاملات ہیں کہ وہ ان کو دیکھیں.
اسی طرح آپ زیب و زینت دیکھیں کہ مردوں سے بھی کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایسے بھڑکیلے کپڑے پہننا اور ایسا زیادہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اشتہاد پیدا ہو، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو۔ اچھا، جیسے مولانا سعد خان نے بڑی پیاری بات بتائی کہ آج لوگ یہ بات نہیں کہتے کہ بھائی یہ والد کہہ رہا ہے یا اللہ رسول کا حکم ہے، بھائی ہم ایسے ہی پہنیں گے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیجئے، آپ نہ نیچے ڈاؤن کر لیں آئیز کو۔ تو بھائی یہ تو مردوں کو بھی کہا گیا کل للمؤمنات قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات، دونوں کو کہا گیا، ہمیں کب کہا گیا اوپر کر کے رکھو۔ لیکن جو چیز ہے اصولی طور پر یہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے ہماری بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے دماغ کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے جو ہے نا وہ حدود و قیود اور تمہاری جو چیزیں آزادی ہے اس کو وہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کے لیے وہ لباس ہیں، مرد ان کے لیے لباس ہیں، وہ ہے ہی سراپائے زینت ہے، وہ ہے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس کو ایسا نہ کیا جائے۔ تو اس کے اندر حکمتیں یہی ہیں، فرمایا کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر جو ہے اس کے سارے معاملات آگے بہکتے ہیں، تو وہاں سے ان حدود و قیود کو روک دیا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور مردوں سے کہا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے، تمہارا وہ کام ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، تمہارا کام ہے باہر جا کے نان و نفقہ اور دوسرے کام اور محنت اور مشقت کے، تم اگر یہ پروندے اور چوڑیاں لے کے بیٹھ جاؤ گے، گتے کرنے شروع کر دو گے تو کیا بنے گا؟ عورتوں کی حق تلفی ہو جائے گی۔ جی ہاں، عورتوں کی حق تلفی بھی ہو جائے گی اور تمہیں کسی اعتبار سے زیب نہیں دیتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے، کنڈیشنز ہیں، اسلام نے ایک حدود و قیود کے اندر ہر چیز کو جائز رکھا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک ان حدود کو قیود کو پھلانگ کے اور ہم ایسا اپنی نفس اور اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں۔ تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے، اسی کو تم فالو کرو، اس کو اپنا مالک و مولا مانو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے صرف اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ان خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ آج ہم نے لباس کے اعتبار سے، ہم نے روزی کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے جو میرا من، ابے کیا کر رہے ہو بھائی، میرا دل کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں نے کر دیا۔ آپ اگر اجازت دے تو کہ وقفہ لے لیں، چونکہ آگے وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو علامہ صاحب کے جواب کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ بہت اصلاحی باتیں اور جو ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے اسلام میں مرد و عورت کے زیب و زینت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں تو ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آج تو خیر زینت محفل آپ ہی ہیں ہمارے لیے، ہمارے یہاں اردو کے اندر کہتے ہیں زینت محفل۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی چیزیں ساری کی ساری مرد کے لیے سونا ہے، عورتوں کے لیے ہر وہ چیز ہے، زینت کی ایک حدود و قیود ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو حرام فرمایا جو خود فی نفسی فی ذاتی ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کو مان رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ میرے رب نے میرے لیے جو چیز حرام کی ہے وہ میرے لیے نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اور آپ انجام آخر کے اندر دیکھیں، یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت تک کرتا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یار ہائے ہائے، اصل بات وہی تھی جو میرے رب نے فرمائی تھی، اس کے حبیب نے فرمائی تھی۔ بے شک بے شک۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے انسان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، خدایا ہم سن بھی رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اوبے بھی کر رہے ہیں، صرف جو ہے سننے کے بعد قانون سے نہیں نکال رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی ہر ایسی زینت سے بچنے کی بہت اچھی بات ہے۔ کنٹینیو کریں گے اسی موضوع کو، لیکن ایک میسج ہے فرام فریش ون واٹر، پیورٹی اینڈ فریشنس ٹوگیدر۔ یہ بہت اچھا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے فریش ون، اس کو استعمال کریں، صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل جو بیماریاں آلودہ پانی پینے کے سبب بڑھ رہی ہیں اس میں بہترین یہ ایک آپ کے لیے حل ہے. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں اور چونکہ اب آخری سیگمنٹ میں چاہتا ہوں ہمارے ساری دونوں اسکالر شامل ہو جائے. یہ فرمائیے گا کہ ناجائز زینت جو ہے چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے وہ عورت کے لیے ہو, ان کے سد باب کے لیے یا ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, اس پر کچھ کلام فرمائیے. اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری اور بنیادی جو کردار ہے وہ والدین اور گھر کے سربراہ کا ہے کہ جب تربیت کی ایج ہوتی ہے نا تو اس وقت یہ مختلف طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں, عذر تراشے جاتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں, اور اسی چکر میں پھر وہ جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اب وہ کف افسوس ملتے رہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یا اولاد نہیں مانتی ہے. تو بچپن سے ہی اولاد کو تعلیم و تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں کہ اس نے پہننا کیا ہے, اس کو ایک ذہن یہ دے دیں کہ یہ لباس شریعت میں پسندیدہ ہے, محمود ہے اور یہ مذموم ہے, تاکہ وہ پوری زندگی گزارتی رہے یا وہ بچہ پوری زندگی گزارتا رہے تو اس کے سامنے ایک راستہ آ گیا کہ یہ میں نے کرنا ہے اور شریعت مطہرہ میں اس چیز کی مجھے پابندی ہے اور یہ مجھے اجازت ہے. قرآن کریم میں ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے. آج ہم اگر اس میں اپنا دامن چھڑانے کی لاکھ کوشش کریں لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر اولاد بالکل ہی ہماری ذاتی باغی ہو جائے تو ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن شریعت میں جہاں بغاوت اس معاملے میں اولاد کی طرف سے پائی جاتی ہے تو اس میں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہماری رعایا وہ جو صاحب خانہ ہے, گھر کا سربراہ ہے, وہ اولاد اور اس کے بیوی بچے وہ سارے اس کی رعایا ہے. تو اگر اس کے بچوں میں سے کوئی اگر اس راستے سے بہک جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے اور لباس پوشاک کے معاملے میں, زیب و زینت کے معاملے میں شریعت سے متصادم راہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یہ مواخذہ ہوگا. اور پھر خواتین کا معاملہ اگر دیکھیں ہم, اگر وہ بالکل خود سر ہو جاتی ہیں لباس پوشاک کے معاملے میں, کوئی شریعت کی حدود و قیود کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا, تو اب گھر کا اگر سربراہ شوہر ہے یا باپ ہے وہ کسی بھی طور پر اس سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. حدیث مبارکہ ہے نا کہ ایک عورت وہ کئی مردوں کو لے کر اپنے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہو گئی, جس میں اس کا باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, شوہر بھی ہے. یعنی اگر وہ اس کی جو منمانیاں ہیں اس کے آگے وہ بند نہیں باندھیں گے, اس کو روک رکاوٹ نہیں کریں گے, تو فیشن کے نام پہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہے. اور ظاہر پیسہ کس کی جیب سے جا رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سا اپنی جیب کو ٹائٹ کر دیں اور یہ سارے معاملات اس کی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کرنے سے وہ گریز کریں تو پھر یہ ساری چیزیں وہ اس کا ایک راستہ رک جائے گا. تو اس لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو یقیناً معاشرے میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں اس کا سدباب کیا جا سکے گا. اچھا مفتی سعد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا بڑا ایک ایسا سوال ہے کہ یقیناً سب کی توجہ میری طرف ہوگی, بیوٹی پارلر جانا یا مردوں کا سیلون جانا کس حد تک اس کے لیے کیا پابندی ہے یا کیا کوئی اجازت کے حوالے سے شرعاً کیا احکام؟ جی بالکل رئیس بھائی, جب اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاں دو طرح کے طبقات آ جاتے ہیں. ایک جو اس کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, تو یاد رکھا جائے کہ علماء یہاں موجود ہیں, یہ رہنمائی فرمائیں گے کہ جس طرح ایک حرام کو حلال کہنا بھی گناہ ہے نا, جائز نہیں, اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور نہ کہ یہ کوئی احتیاط ہے نہ تقوی ہے. جس چیز کا جتنی ضمن میں فی نفسی اگر وہ حرام نہیں ہے تو اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ بیوٹی پارلر کی بات کریں جس میں زیب و زینت کو اختیار کیا جاتا ہے, اگر وہ جیسے تفصیل ہو چکی ہے شرعی طریقوں سے, جیسے خواتین کے لیے بیوٹی پارلر میں اگر خواتین ہی موجود ہوں, صحیح ہے, اور پھر خواتین میں بھی یہ بات یاد رکھا جائے کہ جو شرعی سطر ہے اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے. اسی طرح اگر خواتین ایسا اس میں یہ بھی ہے کہ بیوٹی پارلر کے اندر جیسے آئی بروز ہیں اس کو کم کرنا وہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر زیب و زینت اختیار کیا جائے کہ وہ جیسے محرم کے لیے باقی خواتین کے لیے اختیار کریں اپنے محرم کے تو وہ جائز ہے. لیکن اس میں مرد بھی وہ خواتین کے میں اس کی طرف اختیار کے شیمیل جو ہوتے ہیں وہ بھی اس بیوٹی پارلرز وغیرہ میں جی میں اس کی طرف ایک منٹ آتا ہوں. لیکن میں سے اب بیوٹی پارلرز میں آج کل ایک جو دوسرے معاملات ہیں کہ جیسے ٹیٹو بنوانا, اس طرح کی چیزیں یہ بھی بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے, اور پھر اسی طرح مرد کے جو حضرات ہیں ان کو سیلون جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر بال تراشنا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا اپنی داڑھی چھوٹی کرنا جو شرعی داڑھی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, لیکن داڑھی کو سوار کے رکھنا کہ کوئی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو محبت ہو, وہ دیکھو اس کو رکھنے کی, وہ کیا کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, آپ کے ساکھ سے اس کو خوبصورت کیا جائے. اور اچھا اس میں جو آپ نے بات کی نا شیمیل, اس میں دیکھیں میں آپ کو سائنٹیفکلی ایک بات کہوں گا, شاید آپ کو بڑی عجیب لگے ٹیلی ویژن پر, 99.99% یہ بات ہی غلط ہے.
جو شیمیل والا چکر ہے نا، اگر آپ اس کو اس لک میں جائیں جو کہ اس انگریزی اصطلاح ہے، شیمیل نام کی کوئی چیز کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اسلام نے اس چیز کو بتایا ہے کہ جس میں ہم ان کو خنثی مشکل جس کا مسئلہ بتایا ہے، مخنث جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، تو اس حوالے سے کہ جو مرد کی زیادہ مشابہت رکھے تو پھر وہ مرد کی طرح اس کو وہ رکھے، اور جو پھر عورتوں کے حساب سے ہو تو پھر وہ عورتوں کی طرف جائے۔ لیکن جو ہمارے یہاں سو کالڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شیمیل، کہ مجھے اندر سے محسوس ہو رہا ہے، مائی اسپریچوالٹی اور مائی انر فیلنگ ہے کہ مجھے خاتون کی طرح محسوس ہو رہا ہے تو ویسے ٹریٹ کیا جائے، تو یہ سب چیزیں یہ مذاق ہے، اس طرح کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور اس کی طرح سیلون جائیں یا بیوٹی پارلر جائیں، یہ چیز رکھے کہ مرد اس طرح کا کوئی بھی ڈریسنگ یا اس طرح کی کوئی بھی زیب و زینت اختیار نہ کرے کہ وہ عورت کی مشابہ لگے، یا عورت اس طرح کی کوئی بھی زیب و زینت اختیار نہ کرے کہ وہ مرد کی مشابہ۔ بہت اچھی بات۔ علامہ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس ساری صورتحال میں علماء کا اور مشائخ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ جس کے بارے میں جاننا چاہتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے جناب، ہمارا لباس ہے، ہم جیسے چاہے پہنے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو خواہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں، یہ تلقین شاہ بنے ہوئے ہمارے لیے۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے حضرت کہ علماء مشائخ اس حوالے سے کیا کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں پازیٹیولی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی ہے اس کے اندر علماء کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، جیسے وہ سب نے فرمایا کہ والدین سب سے پہلے جواب دہ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، میڈیا کا آج زمانہ ہے، سوشل میڈیا سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح علماء کے ہر زمانے کے اندر ذمہ داری رہی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ہمیشہ علماء کی ایک جماعت رہی کہ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ابھی بھی دیکھیں ہمارے علماء نے ماشاءاللہ بہت مضبوط اور بہت اچھی قسم کی گفتگو کی، اور بلا ولا يخافون لومۃ لائم، کہ بھائی کو اچھا کہے گا یا برا کہے گا، ورنہ کہہ دیا، حق بیان کر دیا۔ دیا ٹیلی ویژن پر آ کے اسلام ہی بدل جاتا ہے، محراب و ممبر پر اور اسلام ہوتا ہے، ٹی وی پر آ کے بیٹھے تو بالکل اس کو موم بتی کی طرح مروڑ کے ایسا بنا کے کہ ویری لائٹ لالی پاپ اسلام پیش بالکل کیا، نہ ہی میں نہ شی میں درمیان کا راستہ نکال کے، اور کہتے جی ٹی وی کی ضرورت ہے، ٹی وی کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے، بالکل جو محراب و ممبر پہ یہ بیان کرتے ہیں وہی یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ٹی وی میں آپ کو بھی مجھے بھی 15 برس ہو گئے، جی جناب، کبھی ہمیں مالکان نے یا کسی نے کان میں آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ شرع کا مسئلہ بیان نہیں ہاں یہ نہیں کریں گے، بھائی ٹی وی ہے، بھائی مسئلہ بیان کرنا مسئلہ شریعت ہے۔ شریعت تب کیوں بھی مسلم ہے۔ کیوں ٹی وی نے یہ جو روایتی یہ جو 4 دن کے لیے چنیاں پہن کے آ کے جو ہے نا وہ دین اپنے ہاتھ میں لے کر ہر بندہ اس کو موڑ رہا ہوتا ہے، ہر بندے کا، وہ الحمدللہ نہیں کیا۔ تو علماء بحمداللہ تبارک و تعالیٰ کردار ادا کر رہے ہیں، محراب و ممبر پر بھی، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر۔ اب باقی رہی کہ کون کتنا مانتا ہے، کون کتنا نہیں مانتا ہے، تو دیکھیں اس کے مکلف تو نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام نے بھی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور ہمارا کام اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہاں اس پہنچانے کے اندر علماء کی کوتاہی ہو تو پھر لوگ ہم پر تان کریں، لیکن ایک یہ فیشن بھی ہے رئیس بھائی جی جی جی، کہ جو جن کے ٹیڈ میں درد ہوتا ہے نا وہ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے تو وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تھوڑا اپنے دل کو ٹھنڈا کر لو، کلیجہ ساڈا ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ ان کا طریقہ بالکل پیڑا اور تے پھکیاں اور، لیکن یہ طریقہ واردات ان کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء بحمداللہ تبارک و تعالی آج اس ناگفتہ کے اندر حالات میں بھی اور اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی، ابھی میں نوجوان کو سعد خان کو وقفے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا سعد خان جیسے تم نے یہ سارے کے سارا یہ بتایا، یہ آنٹیوں کا یہ ساتوں نوجوان بچہ ماشاءاللہ، میں نے کہا بہترین، یہ میں نے کہا تمہارا کمال ہے، تو یہ وقفے میں اس کو اپریشیٹ کیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سوال میرے پہ آنے والا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین اس میں سب کردار ادا کر رہے ہیں، اور علماء اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی سعد خان صاحب، علامہ سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع جو تھا مرد و خواتین کے زیب و زینت کے حوالے سے جو احکامات ہیں یا جو تعلیمات ہیں اسلامی، اس کے حوالے سے کیا باؤنڈریز ہیں مردوں کے لیے، کیا باؤنڈریز ہے خواتین کے لیے، کس حد تک کیا جا سکتا ہے اور کتنا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور پھر اجتناب نہ کرنے کے سبب جو بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے علماء حضرات کی ان کلمات کو بغور سننا چاہیے اور اپنی اصلاح خود احتسابی کے عمل سے گزریں، چونکہ یہ مہینہ ہی خود احتسابی کا ہے،
اور بس یہ جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، تاخرات ہے، آج ممکنہ لیلۃ القدر ہے، تو اس کی قدر کریں. اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں ہم آج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہوں گے، ہم ان کی مختصر بایوگرافی شامل کریں گے، اور اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ ہوگا، اور جب اس کے بعد حاضر ہوں گے ہم تو سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.